أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس سلسلے سے جوڑا ہے جو نبیوں کا سلسلہ ہے اور بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ یہ اسی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کا انتخاب ہے۔ اگر ہم تھوڑا غور کریں گے اپنی خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں، کہ کتنوں میں سے ہم کو اللہ پاک نے مولانا تشریف ہے، کتنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور کن حالات سے گزار کر نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ پھر پیچھے جائیں گے، کسی کا یہ ہوگا کہ ناظرہ میں بھی نہیں چل پا رہے تھے برابر، یہ ہوگا کہ حفظ میں نہیں چل پا رہے تھے کافی مشقت کے بعد، کیونکہ اوپر سے طے تھا۔ کسی کا یہ ہوتا ہے کہ والدین نہیں چاہتے تھے، بچے کا ذوق تھا، اور کسی کا یہ تھا کہ گھر میں اور ہم سے زیادہ اس قابل لگ رہے تھے کہ یہ نکل جائیں گے، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نکال دیا کہ پیچھے کوئی ایسے حالات نہیں تھے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد بھی اس وقت چونکہ ہمارے یہاں بہتات ہیں الحمدللہ پڑھنے والوں کی، تو اس میں آگے کی زندگی کے لیے خدمت کا انتخاب ہے۔ اور سلائی نے پڑھی ہوئی تھی سامنے، دوسری اور جگہ مل رہی تھی پڑھانے کے علاوہ کی، کوئی دکان پر تجارت میں کوئی پارٹنر آ رہا تھا سامنے سے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، کام کرتے ہیں سر، اور بھی شکلیں سامنے تھی۔ فراغت کے بعد دوسرے تعلیمی ادارے جو ہیں عصری تعلیم کے اعتبار سے، وہاں کے لیے بھی بہت سارے راہیں کھلی ہوئی تھی، لیکن اللہ ہی نے بر وقت رہبری کی ہے اور ایک راستے پر ہم کو لگایا ہے، تو ہم اس پر اس کے شکر گزار ہیں۔ رضینا بقسمت الجبار لنا العلم فینا، لنا العلم وللجہال معلوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے کہ ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے علم لکھا ہے اور اوروں کے لیے مال لکھا ہے۔ یہ دو چیزوں کے پہلے دن سے جوڑ نہیں بیٹھا زیادہ، ان دو چیزوں کا زیادہ جوڑ ایک طرح سے سوکن کی طرح رہے، بہت کم گھروں میں جمع ہوا یہ، جیسے دو سوکنیں جمع نہیں ہوتی، بہت کم گھروں میں کامیاب ہو جاتا ہے ان کی جمع ہو گئی۔ ایسے آپ دیکھیں گے نبیوں کی تاریخ میں بھی، نوح علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اور دیگر انبیاء کو بھی، کہ قسم پرسی زیادہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تو آپ نے قسم پرسی کو پسند فرمایا، مال کے ساتھ نبوت اور فقر کے ساتھ ہے، آپ نے فقر کے راستے کو اختیار کیا۔ ایسے ہی ہم ہمارے جو اکابر اور اسلاف گزرے ہیں ان کی تاریخ دیکھیں گے، زیادہ تر وہی ہوئے کہ جو قسم پرسی کے عالم میں پلے بڑے پڑے، تو پھر بھی اداروں میں اچھا نظام ہو گیا، سہولتیں ہو گئی، اچھی سہولتیں ہو گئی۔ 50% سے زائد طلبہ وہ ہوتے ہیں جن کو گھر سے اچھی سہولت مدرسے میں مل گئی، کچا گھر ہے یا پکا کمرہ ہوتا ہے، گھر میں کھانا پینا 19-20 یہاں تازہ روزانہ ملتا ہے،
घर में कच्चा बाथरूम है, यहाँ पक्का मिलता है। ऐसे 50% से ज़ायद तलबा होंगे मदरसों में, देही इलाकों के खुसूसन जो गरीब तलबा होते हैं। किराए के घर में वालिदैन रहते हैं, खुद एक कमरा है। अभी हम एक जगह गए थे, घर में एक कमरा और छोटा सा एक पीछे एक पलंग रह जावे, उतना एक हिस्सा था वो। और ऐसे 3 मंजिले थे, दोनों के 3 भाइयों की 3 फैमिलियाँ इसमें रही, और उसमें भी बच्चे 3-3 4-4 बड़े हो गए, 4-4 बच्चे बड़े हो गए। ऐसे हजारों लोग हैं। मदरसे में उनको अच्छी मुनासिब जगह मिलती है ठहरने के लिए, रहने के लिए। तो अब तो बेहतर इंतजामात हो गए, लेकिन अमूमन जो हम देखेंगे तारीख में कि ऐसे ही लोगों ने इस दीन की खिदमत की है। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब अमूमन एक बात फरमाते हैं कि नबियों का साथ गरीबों ने दिया। इसलिए जो उस वक्त के पढ़े लिखे कहो या चौधरी किस्म के लोग होते थे, वो यही कहते थे कि तुम्हारे साथ हैं कौन, अराजिल कौम है, तो हम कैसे तुम्हारे साथ आ रहे हैं? आपको भी मक्का वाला कि आप हमारे लिए कोई वक्त खास करें, इसमें आप हमसे बात करें। तो आपने इब्न उम्मे मक्तूम को रोक दिया थोड़ा मसलिहत की खातिर, तो फौरन ऊपर से आयतें आ गई, अबस व तवल्ला अन जाअहु अल-अम। तो यही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी इन्हीं लोगों ने दिया ज्यादा। आपने उनको छोड़ा नहीं, चौधरियों को, सरदारों को, मालदारों को, और न उनसे मुतासिर हुए, न उनको छोड़ा और न उनका असर लिया किसी किस्म से, तो उनसे मुतासिर हो गए और आप मेहनत करते रहे। तो इब्तिदा में जो लोग आए, वो ज्यादातर जो लोग थे वो गुलाम बिलाल वगैरह थे। आले यासिर एक गरीब खानदान था मक्के का, जिन्होंने पूरे खानदान ने एक साथ इस्लाम कबूल करके आपका साथ दिया। तो यही पूरी इसकी पीछे से तारीख यही है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो होंगे इसी तरीके से, इसलिए कि हकीकी आदमी की इज्जत कहें या हकीकी असबाब कहें, दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी काम के चलने के लिए एक तो मादा परस्तों के असबाब है कि उनके असबाब उनके खुदा हैं, उनके असबाब उनके खुदा है, उनके पास सबब नहीं, वो काम नहीं कर सके। और एक जो है वो दीन पसंदों के असबाब हैं कि वो सबब को बकदर ज़रूरत बवक्त ज़रूरत हुक्म समझकर इस्तेमाल कर, बकदर ज़रूरत बवक्त ज़रूरत हुक्म समझ के इस्तेमाल करते हैं कि हुक्म अल्लाह इसलिए इस्तेमाल कर। तो फिर वो उस रुख से अल्लाह की मदद और नुसरत और उसकी तायीद को अपने साथ लेते हैं। तो फिर उनके लिए जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए के माल लगाकर सिक्योरिटी का निजाम किया जाता है, किसी बड़े के लिए, किसी लीडर के लिए, किसी बादशाह के लिए, उनके लिए सिक्योरिटी मकड़ी का जाला बन गई। सख्त वक्त में, बहुत सख्त वक्त था वो उस वक्त आप पर, कि आपके लिए यानी मोस्ट वांटेड वारंट है ये कि मक्का से आप निकले हुए थे उस वक्त कि मक्का का यानी ऐसा है कि उसको जहां मिले वहां 100 ऊँटों का इनाम रख दिया था ना। आजकल इनाम रखते हैं कि भाई मोस्ट वांटेड गवर्नमेंट, सब लाने पर इतने करोड़ मिलेंगे, तो ऐसा इनाम रख दिया था। और वो अबू यहया हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जा रहे थे हिजरत करके, तो उनका पीछा किया मक्का वालों ने, टीले पर चढ़ गए। कुछ तीर थे उनके पास, कुछ नेजा था टूटा हुआ, तो उन्होंने कहा देखो घर जाओ, सुनो मेरे पास इतने तीर है, मुकाबला करूंगा तुम्हारा, और वो खत्म हो जाएंगे तो ये नेजा है, उससे करूंगा, और फिर अगर वो भी बस में न रहा तो फिर तुमसे जो हो सके कर लेना।
لیکن سنو، میرے پاس مکے میں اتنا مال ہے اور باندیاں ہیں میری 2، تم اس کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ تو اس پر راضی ہو گئے ہو اور پہنچے ہجرت کر کے مدینہ۔ اتنے میں تو جبریل پہنچ چکے تھے، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ لے کر گئے تھے وہاں دربار نبوت میں۔ پہنچتے ہی آپ نے استقبال کیا ان جملوں کے ساتھ، ربح البیع یا ابا یحییٰ، کہ بڑے نفع کی تجارت کر کے آئے ہو۔ تو اس سبب کو داؤ پہ لگا دیا، اس سبب کو داؤ پہ لگا دیا اور اس کی حیثیت بتا دی کہ مال کی حیثیت اتنی ہے اس دنیا کی ہماری نظر میں۔ ہماری اصل چیز ہے ہمارا ایمان، ہمارا دین، اس کی حفاظت کے خاطر ہمیں ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ بہترین تجارت کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کی تعریف کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تو یہ ہمیشہ ایسے ہی چلا ہے اور ایسے ہی لوگوں نے کام زیادہ کیا کہ جن کے پاس صبح کھایا تو شام کا کھانا نہیں تھا، عید کے دن نئے کپڑے نہیں تھے، لیکن عید کی نماز انہوں نے ہی پڑھائی، کپڑے نئے نہیں تھے، لیکن مجمع میں وہی دولہے دکھتے تھے۔ مجمع میں آپ دیکھیے، ایک مالدار آدمی 10,000 کا جوڑا پہن کے آتا ہے، امام صاحب 700 والا 600 والا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں آپ دیکھو گے تو دولہا کون دکھتا ہے؟ بولو نا، بلکہ تو سال بھر دولہا ہوتا ہے، سال بھر دولہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا قلبی سکون ہے، ایک وہ اندر کا ایک قلبی سکون ہے کہ آدمی کے 2-3 جوڑی کپڑے اسی کو آدمی دھو دھا کے صاف کر کے آدمی پہن کر اور خوش ہے۔ وہ تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پہلے باطل نے یہ کوشش کی اس طرح کی اور احساس کمتری کا شکار کیا گیا اہل علم کو کہ بھائی اتنا کرنے کے بعد بھی کیا ملتا ہے، اتنی خدمت کرنے کی، 5 وقت نماز پڑھانے کی اور مکتب کی۔ ٹھیک ہے، ایک طرف عوام میں جہالت اور جہالت میں علم کی قدر نہیں ہوتی۔ مکہ میں جاہلیت تھی تو انہوں نے امام الانبیاء کی قدر نہیں کر پائی۔ کس کی قدر نہیں؟ جب انصار مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مینا کی اس وادی میں ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو بات کی، ان کو دعوت دی، اور آپ کی یہ اس وقت عام آواز تھی سب کے لیے، من یؤوینی من ینصرونی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ۔ آپ نے جب مکہ میں بات کرتے کرتے دیکھا کہ یہاں اتنی زیادہ بات چل نہیں رہی ہے تو آپ طائف گئے۔ پھر آپ نے یہ مینا میں آنے والے قافلوں میں محنت شروع کی۔ جب یہاں ماحول سازگار نہیں ہے، ماحول بن بھی نہیں پا رہا ہے کوئی، تو اگر کوئی قبیلہ مجھے لے جاوے اپنے ساتھ، یہاں جو آتے ہیں حج میں آتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، تو کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور وہاں جا کر کام کرنے کا موقع مل جائے، تو آپ فرماتے تھے من یؤوینی من ینصرونی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ۔ جاتے تھے آپ سب کے پاس، حضرت ابوبکر ساتھ میں ہوتے تھے آپ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب عرب سے بہت واقف، تو وہ آپ کو ساتھ لے کر پہنچتے، پہلے وہ ملتے قبیلے والوں سے، بھائی یہاں کچھ ٹھہرے ہیں، ادھر کچھ ٹھہرے ہیں، جیسے ایسا منظر مینا میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت اور زیادہ سادہ عام تھا، کوئی زیادہ ٹینٹ وینٹ ایسے تھے نہیں، تو وہ جاتے اور ان کو ذرا ان کے زبان میں تحیہ کرتے، الگ سلیکٹ کرتے، پھر پوچھتے من این انتم، کہاں سے ہو؟ یمن سے۔ کیا یمن سے آئے ہو؟ کون سا قبیلہ ہے؟ فلاں قبیلہ۔ ہو آپ کے قبیلے کا فلاں شاعر ہے، اس کا یہ شعر، اس زمانے میں اس کا زیادہ ہوتا نا شعر شاعری کا۔ جیسے ابھی ہم لوگ جاتے ہیں ملکوں میں تو بہت سارے عرب نوجوان ہوتے ہیں یا اور دوسرے، کہ کہاں سے آئے ہو؟ ہندوستان سے۔ امیتابھ بچن ایسا پوچھتے ہو؟ ایسا پوچھتے ہیں کیونکہ وہ فلموں کا دور ہے، یہ فلموں کا تو نوجوان نسل جو ہے وہ
تو وہ پھر ہم کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ عرب ہوتے ہیں نا تو پھر وہ تعجب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے وہاں تو اس کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ کیا ہے، وہ تو اچھا ہی سمجھتے ہیں اس کو. پھر وہ اس میں الگ الگ رول ہوتے ہیں. بعض مرتبہ وہ مسجد کی طرف کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا اس کو داڑھی واڑی ہے تو سمجھتے مسلمان ہی ہے. تو پھر ان سے تو ایسے وہ مانوس کرتے ہیں، تو وہ اس طرح مانوس کرتے ان کو. تو پھر تعارف کرواتے ان کو. جب قربت ہو جاتی پھر ان سے کہتے دیکھو میرے ساتھ جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے، آپ ان کی بات سنو، یہ بڑی نفع کی بات کہتی. متوجہ کر دیتے، جیسے سمجھا نا رہبر کا کام کیا ہے کہ بھائی وہ آنے سامنے جب یہ دیکھو ہم اللہ کی نسبت پر اللہ کے گھر سے آئے، بات سنو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. آدمی متوجہ ہو جاتا ہے. پھر اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات کرتے تھے. اور آپ کی یہ کلمات تھے اس وقت، میں یؤوینی میں ینصرونی حتی ابلغ رسالۃ، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے قسم پرس تھے مکے میں. جو آپ کا خاندان ہے، آپ کا قبیلہ ہے، اور نبوت کے اظہار سے پہلے آپ کو وہ صادق الامین کہتے تھے. ایک طرح اپنی زبان میں کہا کہ آپ کے ہاتھ چومتے تھے، پیر پڑتے تھے. لیکن اس وقت آپ کی ایک قسم پرسی کہ آپ در در جا رہے ہیں، قبیلوں سے مل رہے اور کہہ رہے ہیں. اور پہلے ہی دن سے آپ کی بات صاف تھی. آپ کہہ رہے ہیں وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. یہ اصل ہماری اساس ہے، ہماری محنت کی اساس یہ ہے، ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہمارے لیے جنت ہے. اگر وہ تصور قائم ہے تو پھر یہاں کی تکلیف نہیں ہے. پھر میدان احد میں اس کی خوشبو آئے گی. وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی. اور پھر آدمی کو جان دے کر آدمی کہتا ہوا جائے گا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، وہ اصل حقیقت ہے جو اس وقت عموماً اوجھل ہے، آنکھوں سے عموماً اوجھل ہے کہ بھئی لوگوں کو اس بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہو. آپ پہلے ابھی تو ابتدا ہے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے. وَلَهُ الْجَنَّةُ. آل یاسر کے وہاں سے آپ گزرتے تھے ان کے محلے سے تو ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر آپ، اس لیے کہ مکے میں یہ تھا کہ ابو طالب زندہ تھے تو ان کی آنکھوں کی شرم تھی. آپ کو کوئی زیادہ تکلیف اس وقت تک نہیں دیتا تھا، لیکن جو ایمان لاتا تھا نا اس کی گد بناتے تھے. اسی لیے آپ نے حبشہ کی ہجرت کی اجازت دی ایمان والوں کو کہ آپ لوگ چلے جاؤ، اور اپنی بیٹی کو اور داماد کو ساتھ کر دیا، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما کو، اور آپ وہیں ٹھہرے رہے. اس لیے کہ آپ کو اس وقت تک زیادہ تکلیف نہیں دیتے تھے، آنکھوں کی شرم تھی. ابو طالب کھڑے تھے، ان کے پیچھے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کو تکلیف زیادہ ہوتی. حضرت بلال کو مارتے تھے، ہٹاتے تھے سخت ریتیلی زمین پر. تو جب آپ ان کی تکلیفوں کو دیکھتے آپ بڑے رحم دل تھے، تو آپ سے رہا نہیں جاتا تھا، آنسو آ جاتے تھے، بڑے رحم دل. لیکن امر دین میں آپ نے لچک نہیں دی ذرا بھی، باوجود اس کے کہ آپ رحم دل تھے. ان کو یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم ابھی ان کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں کچھ لوگوں کو یہ مشورہ ضرور دیا کہ ابھی تم اظہار مت کرو، جیسے ابو ذر غفاری کو کہا ابھی اظہار مت کرو، ایسے اور پھر ابھی اظہار مت کرو جب تک کہ ہمارا غلبہ ہو، اور چلے جاؤ اپنے قوم میں. ان کو واپس بھیج دیتے کہ اپنے قوم میں چلے جاؤ اور وہاں ہمارا غلبہ ہو پھر آ جانا. ایسے واقعات بھی ہے بعضوں. لیکن جو مکے میں داخل مکہ میں تھے ان کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو بڑی مصیبت آ جاتی تھی. تو آپ آل یاسر سے فرماتے تھے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہ ہمارا جو تم سے وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت. یہی اصول ہے کہ جب تک حالات سازگار نہیں ہے تو صبر ہے. آدمی صبر کے ساتھ کہ حالات سازگار نہیں، لیکن خدمت کرتا رہے، کام کرے، اس سے تدبیر ہے. اور صبر بھی ایسے ہی نہیں، یہ مفت میں نہیں جائے گی. دنیا دار جو لوگ ہیں نا، بلکہ دنیا دار کے جن کے پاس ایمان نہیں ہے،
وہ بھی جو ہے اپنے وطن کے واسطے، اپنی زمین کے واسطے، اپنے حق کے واسطے لڑتے ہیں. ایسا کہتے ہیں لڑو، اپنے حق کے لیے لڑو، ایسا کہتے ہیں. ایسا کہتے ہیں سیاسی لوگ بھی جماعت ہیں، ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کے خاطر لڑیں گے، ہم ہمارے اصول کے خاطر لڑ رہے ہیں، ایسا کہتے ہیں، اصولوں کے لیے لڑ رہے ہیں. اور جو لڑتا ہے نا وہ، تو یہ جمہوری نظام کی لڑائی کیا ہوتی ہے؟ سبب اور اظہار کرتے اس کا مختلف راستوں سے. کالا کپڑا لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں، پھر ان کو مارا جاتا ہے، اٹھا کے جیلوں میں بھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیل بھرو آندولن، ہم جیل میں جائیں گے، ایسا کہتے ہیں، ہم جیل میں جائیں گے لیکن ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، ایسا کہتے ہیں. یہ اصل چیز تھی دین کی خاطر کہ ہم اپنے دین پر جمیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا، ہم اپنے اصولوں پر جمیں گے جو دین نے بنائے، جو اسلام نے دیے ہم کو اصول کے. توحید ہماری اصل ہے، رسالت ہماری اصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت، یہ ہماری اصل ہے. اس کی حفاظت، اس کی حفاظت کے ہم وارث ہیں، اس کی حفاظت کے ہم وارث ہیں. اس میں اللہ پاک نے کہا وَأَوْرَثْنَا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، کہ یہ استفاء ہے، اللہ کا انتخاب ہے. کس چیز کے لیے انتخاب ہے؟ کتاب کی میراث کی حفاظت کے خاطر، کہ جو میراث ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس، اور اس کتاب کی یہ تعلیم ہے کہ توحید و رسالت ہے اور دین ہے. دین کے جو اصول ہیں وہ ایک اجمال ہے، یہ اس کی ایک تفصیل ہے، شریعت، فقہ، تو اس کا ایک ایک جزیہ جو ہے محفوظ رہے. عقائد کے جزیات عقائد میں، عبادات کے جزیات عبادت میں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، پیچھے سے اوپر تک کا جو پورا نظام ہے، اس کے خاطر جو حال ہوگا اس پر صبر کریں گے. اپنوں کی طرف سے آئیں گے اس کو بھی جھیلیں گے، پرایوں کی طرف سے آئے گا اس کو بھی جھیلیں گے. اور یہ جھیلنا ہمارا مفت میں نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہاں کھڑا ہو رہا ہے، یار کتنا برداشت کرنے کا، کتنا برداشت کرنا. مفت میں ہے تو پھر وہ ایک دن بھی بہت ہے، ایک دن بھی، اور اگر اس پر کچھ ہے تو پھر موت تک بھی کم ہے. اگر اس پر کچھ ہے تو موت تک اگر ہے تو کوئی، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم اس کے طالب نہیں ہیں، ہم حالت شکر میں رہنا چاہتے ہیں. اللہ سے کہیں گے کہ اللہ حالات کو سازگار کر دے، اور جو ہے اس پر شکر گزار ہیں. لیکن اگر ہیں یہ، اور یہ حال اگر ہم کو خدمت سے ہٹاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ آنے والا حال اگر ہم کو خدمت سے ہٹا رہا ہے، اس لیے یہی آدمی کے حق پر ہونے کی علامت ہے کہ حق کا کام کرتے کرتے اس پر حال آتا ہے. یہی اس کے حق پر ہونے کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس کی مخالفت ہوتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کر لے کہ شریعت کے اصول اور دائرے میں ہوں، بس ختم بات. اب کسی کے پاس صفائی کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. اللہ ہمارا وکیل ہے. کون وکیل ہے؟ اور وہ بہترین کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اور بڑا مددگار بھی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، تو اس کے کام میں لگے ہوئے، چاہے وہ حال چھوٹا ہو بڑا ہو، اقتصادی حال ہو. اقتصادی حال زیادہ ہوتا ہے خصوصاً اس دور میں کہ معیار زندگی اوپر چلا گیا ہے، معیار زندگی اوپر چلا گیا ہے. اور آدمی اب خود تو ہے اپنے آپ کو قابو کر لے گا، لیکن بیوی بچے بھی آدمی کے ساتھ ہیں، ان کی ضروریات ہوتی ہے. اس میں آدمی بعض مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، لیکن آدمی جمتا ہے، خدمت پر جمع رہتا ہے. تو امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے، آزمائش کا ایک دور ہوتا ہے. آدمی اگر آدمی صبر کے ساتھ ہے تو مدد ضروری ہے، اور صبر میں اللہ کی معیت ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے صابرین کے لیے. سب سے بڑا انعام ہے کہ معیت نصیب ہوتی ہے، جو انسان کا دنیا میں سب سے بڑا ہدف ہے اور سب سے بڑا مقام ہے. یہ آدمی کا علم تھوڑا ہے لیکن معیت ہے،
زندگی کم ملی لیکن اللہ کی معیت نصیب ہو گئی، یا اور جو بھی چیز کم ملی اس کو، کوئی بھی چیز چاہے وہ دینی شرف کی چیز ہو وہ بھی کم ملی، لیکن اگر یہ مل گیا تو بعض مرتبہ کہ بھائی دینی شرف ہے کسی چیز میں یا خدمت کا کوئی اعلیٰ معیار ہوتا ہے وہاں، تو بھائی آدمی کو حدیث کی کتاب پڑھانے ملی وہاں، اور یہاں آدمی کو نورانی قاعدہ پڑھانے کو ملا، لیکن اگر اس کے ساتھ معیت نصیب ہو گئی ہے تو یہ شرف بڑا ہے، اس لیے کہ اس سے بھی مطلوب وہی، اس سے بھی مطلوب کیا ہے کہ وہ بھی نہیں، اور اگر یہاں اس کے حالات بن گئے، ایسے لوگوں کے پاس آدمی روزانہ والیوں سے واسطہ پڑتا ہے، روزانہ ایسے والیوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو پورا نام بھی نہیں لیتے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے ان میں، اور وہاں آدمی بیٹھتا ہے تو وہاں ایسے طلباء سے واسطہ پڑتا ہے جو پروانے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا حدیث پڑھانے والا استاد ہوتا ہے مدرسے میں، تو طلباء پروانوں کی طرح استاد آنے سے پہلے گھر پہنچ جاتے، دو چار لڑکے حضرت جوتیاں سیدھی کر دیتے، کوئی موزے پہنا دیتا ہے، کوئی جوتی پہنا دیتا ہے، کوئی کتاب اٹھا لیتا ہے، ہوتا ہے ان کا بس چلے تو ان کو بھی اٹھا لیتے، ایک محبت ہے وہ، اتنی زیادہ محبت ہے وہاں، اور یہاں جو ہے جن طلباء کو پڑھانا ہے ان کو بلانے جانا پڑتا ہے نہیں، پورے آئے نہیں، حاضری لی تو آدھے غائب، تو اندر سے ذرا ہوتا ہے کتنی محنت ہم کرتے آتے نہیں، والیوں کو کہلواتے ہیں تو کوئی الٹا سیدھا جواب ملتا ہے بس، ان کو پڑھنا نہیں ہے، ان کو پڑھانا نہیں ہے، ہم کو پڑھانا ہے، ہوتا ہے نا، بچوں کو پڑھنا نہیں ہے، والیوں کو پڑھانا نہیں ہے، ان کے سامنے اور چیزیں ہیں، لیکن ہم ایک فکر لے کر، ایک غم لے کر کوڑے جا رہے ہیں یہاں کہ بھائی یہ بچے پڑھ لیں، کچھ اس بستی میں کچھ قرآن پڑھنے والے ہو جائے، کچھ قرآن کے حافظ پیدا ہو جائے، سمجھا رہا ہے، ایک بچے کو سمجھایا، 5 رکوع یاد کیے پھر بھاگ گیا، اس کو لائے سمجھا بجھا کے 2 رکوع یاد کرتا پھر بھاگتا ہے، تو اس میں قسم پرسی ہوتی ہے، پھر جب آدمی اس حالت میں متوجہ ہو جاتا اللہ کی طرف تو بہت جلد قرب مل جاتا، بہت جلدی اللہ سے قریب ہو جاتا۔ ہمارے استاد سے حضرت مولانا زین العابدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگ جانتے ہوں، مظاہر میں شعبہ تخصص الحدیث کے صدر رہے آخر میں، اور وہ شعبہ انہوں نے شروع کیا، ایک طرح سے سمجھو ہندوستان میں وہ شعبہ انہوں نے شروع کیا، شعبہ تخصص الحدیث پھر دارالعلوم میں ہوا، ان کے شاگرد مولانا عبداللہ معروفی صاحب کے دارالعلوم میں اس شعبے میں ہے، وہ ایک زمانے میں چھاپی میں پڑھایا انہوں نے، سن 62 میں انہوں نے سال لگایا جماعت میں، کئی سال پڑھانے کے بعد انہوں نے سال لگایا، تو مجھے کئی مرتبہ ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے میں گودرا بھی آیا تھا سال کے دوران، اور گودرا سے لونا واڑا ہم لوگ پیدل گئے تھے، اسی زمانے میں انہوں نے صفات ستہ پر صحیح حدیثیں جمع کی تھی، میں نے ایک مجموعہ تیار، کیونکہ وہ حدیث کے استاد تھے، اور تبلیغ میں وقت آیا تو 6 نمبر، تو انہوں نے میں نے صفات ستہ سے انتخاب کیا تھا اور مولانا یوسف صاحب کو پیش کیا تھا، وہ فرماتے تھے، تو وہ کہتے کہ جب وہ وہاں تھے چھاپی میں تو اس دوران کچھ نیچے کی کتابیں ان کے ذمے تھی، پھر ترمذی کوئی استاد پڑھاتے تھے اور کوئی کتاب اللہ علیہ، تو وہ انتقال کر گئے یا وہ کہیں چلے گئے، تو ان کی جگہ پر اس کتاب کا مشورہ ہوا شورا میں، مشورے سے وہ کتاب کسی اور کو ملی، ان کے پاس تحاوی تھی تو ان کو ملی مولانا کو، تو اہل مشورہ میں سے کسی نے ان سے اظہار یعنی ان کے ساتھ خیر خواہی کے اظہار سے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر یعنی رجحان تو یہ تھا کہ آپ کو ملے وہ بڑی کتاب، لیکن پھر طے یہ ہوا ہے کہ آپ کو یہ پڑھانا ہے، تو انہوں نے کہا، وہ خود مجھے سنا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا وہ کتاب پڑھانے کا ثواب زیادہ ملے گا، یعنی اس کا ثواب زیادہ ملے گا، اور جو کتاب مجھے ملی اس کا کم ملے گا کیا، یعنی ان کو یہ تھا کہ حضرت کو برا نہ لگے، اس وجہ سے ان کو کہہ رہے، اور پھر کہنے لگے کہ جو کتاب میرے ذمہ آئی ہے نا اس کی شروحات کم ہے، تو اس میں مجھے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تحاوی کی شروعات کم ہے، اب کچھ چھپی ہے، تو اس میں مجھے ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ مجھے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اور جو کتاب آپ کہہ رہے ہو اس کی شروحات بہت ہے، تو اس کے پڑھانے والے کو اس سے اجر کم ہی ملے گا کیونکہ اس میں محنت ان کو کم کرنی پڑے گی،
اور پھر کہنے لگے، میں نے کہا کہ اگر مجھ سے ساری کتابیں لے کر مجھ کو نورانی قاعدہ دے دے تو بھی مجھے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تو قاعدہ بھی اللہ کے لیے پڑھانا ہے اور وہ کتاب بھی اللہ کے لیے پڑھانا ہے۔ ایسا دائیا اور جذبہ ہے۔ یہ چیز اصل ہے ہماری کہ اللہ کا قرب مل جائے، چاہے مکتب میں بیٹھے بیٹھے مل جائے۔ اور ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ مولانا عبد الغنی صاحب تھے، گجرات کے ذمہ داروں میں سے، احمد آباد سے، زندگی بھر مکتب پڑھا ہے انہوں نے، وہ بڑے ذمہ داروں میں سے تھے۔ اور پیچھے ہم جائیں گے اور ہمارے اسلاف میں پیچھے تو بہت سے ایسے تھے کہ جو میاں جی تھے صرف پڑھاتے تھے، اور حاجی صاحب تو معروف شخصیت ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نانوتوی اور گنگوئی ان سے متعلق، بڑے لوگ ان سے متعلق، پورا درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں کیا حاجی صاحب، اس لیے معروف بھی حاجی صاحب سے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے جو استاد تھے، ان کے جو شیخ تھے، وہ میاں جی تھے، میاں جی نور محمد صاحب گنجانی۔ تو اصل چیز وہ ہے کہ یہ جو خدمتیں ہیں یہ ہمارا بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ ہم اللہ کے لوگ ہیں، کس کے ہیں؟ وہ یو پی کے دیکھی زبان میں تو اللہ والوں ایسا کہتے ہو، یو پی میں جو لوگ گئے تو ایسا آدمی کوئی ٹوپی داڑھی والا چلتا جاتا ہے تو کوئی کسی کو کوئی اللہ والوں ایسا کہتے ہو، عام لوگ ہیں اس میں۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا شرف ہے۔ دنیا میں کوئی بڑی پارٹی کا آدمی ہوتا ہے تو گاڑی پر اس کا بینر لگاتا ہے، پیچھے آگے پتہ نہیں کتنا، یہاں لگاتا ہے وہاں لگاتا ہے، گھر کے آگے لگاتا ہے، ہم فلاں پارٹی کے آگے۔ ایسی پارٹی ابھی تو ان کی ہے لیکن کل کو پتہ نہیں کون سی تھی۔ اور ہم اس اللہ کے ہیں جس اللہ کی حکومت کو کبھی زوال نہیں ہے، اس اللہ کا علم پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا ہے، تو یہ تو کسی قیمت پر بھی اگر ملا ہے تو بہت بہت ہی بڑا سودا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یہ سستا سودا نہیں، بہت مہنگا ہے، اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس کی قیمت 10,000 روپے نہیں ہے، اور اس کی قیمت 10 کے 20 ہو جاوے تو، اور اس کی قیمت 20 کے 50 ہو جاوے تو 50,000 نہیں، لاکھ روپیہ نہیں، 10 لاکھ روپیہ نہیں، کروڑ روپیہ نہیں۔ تو ہم اس کا تقابل کبھی کسی انگریزی کے آفیسر سے، پروفیسر سے، ٹیچر سے نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ تقابل کر دیں کہ بھئی یہ ٹیچر کو گورنمنٹ 50,000 دیتی ہے اور مولوی صاحب کو 60,000، آفیسر کو لاکھ روپیہ ملتا ہو گیا اور مولوی کو وہی۔ مولوی کا معاملہ کچھ الگ ہے کیونکہ یہ اللہ والے، کیونکہ والے اللہ کے خزانوں کا جو نظام ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اس کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے ہیں، وہ اصل ہے۔ ان خزانوں سے استفادے کا راستہ جس نے دیکھ لیا ہے وہ دنیا سے مستغنی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں دیکھیں کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا گیا، جتنا تعلق بڑھتا گیا، پھر دھیرے 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 وہ ان چیزوں سے مستغنی ہو گیا۔ وہی راستہ ہم نے انتخاب کیا ہے اور اللہ نے اس راستے پر چڑھایا ہے، تو اس لیے اس پر شکر گزار ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں، بلکہ خوش ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کے علم کی، دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور کوتاہی میں ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگر کوئی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے تو ہم اس پر تائب ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، توفیق دے دے۔ اپنے بس سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا سے اچھا کریں، اور اس میں کمی ہے تو اس میں ہم معذرت کہ اللہ معاف فرما دے، مزید اس کو بہتر کرنے کی توفیق دے دے، تو پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کو کم سمجھ رہے ہیں تو اللہ بڑھا دیتا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کم ہے، اور کروں گا۔ اس لیے آپ دیکھیں بعض بزرگوں کو کہ انہوں نے دن بدن ان کا کام بڑھتا ہی گیا، جس لائن سے انہوں نے کرنا چاہا اللہ نے ان کو اس کے اسباب مہیا کر دیے۔ کوئی آدمی کسی جگہ استاد تھا، انہوں نے کسی بنجر علاقے میں کام کرنے کا سوچا، تو وہاں ان کو اچھا خاصا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی،
مہینہ ہوتا تھا تنخواہ ہو جاتی تھی، 2 وقت پڑھاتے تھے، آرام کرتے تھے. ان کو کام آگے بڑھانا تھا اور جگہ، تو انہوں نے انتخاب کیا کسی بنجر علاقے میں جا کر پڑھے وہاں. تو وہاں نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ تنخواہ کا ٹھکانہ ہے. کام شروع کیا انہوں نے. تو ان کی نیت تھی کہ ہم کچھ کام زیادہ کریں، ایسے لوگوں تک پہنچے جہاں کوئی پہنچا نہیں، جہاں ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، سنت شریعت کا مسئلہ ہے. تو جب گئے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ حالات ہی حالات تھے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. لیکن انہوں نے کرنا چاہا تو اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی. لیکن وہاں نصرت اور مدد کا جو دستور ہے، وہاں ان تنصروا اللہ ینصرکم، شرط کے ساتھ تو پہلے ہم قدم اٹھا لیں تب جم جاتے، تو پھر اس کی مدد یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ جیسے نبیوں کی ہم نے مدد کی ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں نبیوں کی، اور ایسے ہی ایمان والوں کی، رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی، یوم یقوم الاشہاد، قیامت کے دن بھی. تو وہ اصل چیز ہے اللہ کی مدد، جس کو ہم نے پڑھا ہے قرآن شریف میں بار بار مدد، النصر، انا لننصر، اللہ کی مدد وہ اصل چیز ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے. اس کا سبب اختیار کرنا چاہیے کہ مدد کیسے ساتھ ہوگی. ایک تو ظاہری صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، وہ بھی ضروری ہوتی ہے. کسی مکتب میں پڑھانے کے لیے بھائی ضرورت ہے کہ نورانی قاعدے کی مشق کرے آدمی، تو نوجوان علماء 2 مہینے 3 مہینے کسی جگہ مشق، تاکہ ہم کو جگہ مل جائے، مشق کر لیتے ہیں. کیونکہ مکتب والے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو ہے کچھ تجربہ؟ تو تجربہ تو پڑھایا نہیں ہے کہیں، لیکن ہم 3 مہینے فلاں جگہ مشق، جو معروف جگہ ہے، ہاں بھائی فلاں جگہ مشق، ان کو رکھ لو. ہوتا ہے نا، کسی مدرسے میں تجوید کے استاد کی ضرورت ہے، تو پھر وہ آتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کے پاس ہے؟ ہم نے 2 سال قرات کا کورس کیا تھا سر میں، یہ ہمارے پاس، ان کو رکھ لیتے. استحقاق اپنا یہ ہمارے پاس. تو ایسے کہ نصرت کا استحقاق پیدا کرنا، جسے ظاہری صلاحیت میں پیدا کیا جاتا ہے، اور ضروری ہے کہ حافظ ہو اچھا، تجوید اچھی ہو تو وہ تجوید کرانی پڑے. چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی مشق ہے تو وہ ہے. تو ایک ظاہری صلاحیت کے اعتبار سے استحقاق بنانا اور اس کی کوشش کرنا ہے. اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ نصرت خداوندی ہمارے ساتھ کیسے ہو، اللہ کی مدد، اس کا راستہ تقویٰ ہے، اس کا راستہ تقویٰ ہے. جہاں تقویٰ ہے وہاں ہر چیز ساتھ میں، مدد، نصرت، برکت، عزت، روزی، سب اس کے ساتھ، یہاں تک کہ دخول جنت اور معیت. ان اللہ مع الذین اتقوا اور اعدت للمتقین، جنت، معیت اور جنت وہاں تک تقوی والوں کے لیے. اور روزی، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، رزق تقوی کے ساتھ. اور یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ آدمی اپنی چاہتوں پر قابو کر لے اور تقوی کا راستہ اختیار کر لے. شیطان فیصلہ نہیں کرنے دیتا، فیصلہ کئی بار بات دل میں آتی ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کرنے دیتا. یہ کہتا ہے کیا یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، اپنے تو اتنے بھی رشتے دار اپنے نہیں، اتنا تقویٰ کہاں سے لائیں گے اپنے. یہ زمانہ تو دیکھو بھائی، زمانہ تو دیکھو کیسا ہے. لیکن ایسے وقت میں اگر آدمی تھوڑی محنت کر لے اور اپنے اوپر قابو کر لے، چاہتوں پر، اپنی چاہتوں پر قابو کر کے اگر آدمی اس راستے پر پڑ گیا ہے تو ساری دنیا کے سارے خزانے اس کے قدموں میں ہیں، سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس. یہ اتنا آسان راستہ ہے کہ آدمی تقوی کا راستہ اختیار کرے، مجمع میں بھی تنہائی میں، تو پھر مدد اللہ کے ساتھ میں ہے.
پھر اب ہر کام میں برکت ہوگی اور اس میں ترقی ہوگی. اس کے لیے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تھوڑے میں خدا برکت کر دیتا. ایک بیج ہے یہ. جیسے ایسے ہی تقوی والوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی دیوبند میں، ایک انار کے درخت کے نیچے بنیاد رکھ دی. وہاں انہوں نے یہ عمارت دیکھی نہیں تھی، نہ ان کے خواب و خیال میں تھا کہ ایسا بڑا اتنا وسیع مدرسہ ہو اور اس میں پورے ملک سے ہزاروں لاکھوں طلبہ آئیں گے اور پھر یہاں سے وہ سیراب ہو کر پورے ملک میں پورے عالم میں جائیں گے. لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا. اس درخت کو بڑھانا کا کام اللہ کا، بندے کی زندگی ہے اپنے بس کا ہو کر گزرے. پھر اس میں جتنی للہیت ہے، جتنا اخلاص ہے، اس کے بقدر خدا اس پودے کو بڑھائے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخیر عمر میں ایسا کہتے تھے، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں کہوں گا ملک میوات لے کر آیا ہوں. یعنی ان کے ذہن میں جو فکر میں وہ تھا امت کیا انہوں نے اور فکر اس کی تھی. لیکن ان کے زمانے تک ابھی کام گجرات، مہاراشٹر، ایم پی، راجستھان اور کرناٹک اور دنیا کے ملکوں میں نہیں تھا. تو وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ پوچھے کیا لائے ہو تو کیا کہوں گا ملک میوات میں کام تھا. اور دلی میں تھا، یو پی کے کچھ علاقوں میں گئے تھے، سہارنپور اور یہ کیرانہ وغیرہ، اور لکھنؤ تک گئے تھے. مولانا لکھنؤ بھی گئے تھے اپنے اس مقصد کے خاطر. اور وہ سفر حج، اس میں انہوں نے جو کام کیا وہاں پر. لیکن ابھی وہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے تعارف کا ہی. جب اخیر وقت ہے تو اس وقت زیادہ کام جو ہوا تھا میوات میں ہوا تھا. اجتماعات ہو رہے تھے، وہاں سے جماعتیں نکلتی تھی اور میوات میں انقلاب تھا، دینی انقلاب جس کا اعتراف بڑے بڑے لوگوں نے اس وقت کیا. بڑے بڑے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا تھا اس انقلاب کا کہ بھئی اس قوم میں عبادت، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور تقویٰ اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ان کے اندر. تو ایک علماء کے لیے ایک نظیر تھی، وہ محنت کا ایک اثر دکھ رہا تھا. ملک میوات لے کر آؤ. لیکن یہ پورا جو ہے پورا عرب اور عجم، یورپ، امریکہ اور پورے عالم کے جزائر اور ممالک، اوپر سے نیچے تک، فقیر لوگ بھی اور امیر لوگ بھی اور بڑے بڑے مالدار بھی، اور کئی ملکوں کے شہزادے ہیں جو سفر کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں وہ، اور مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اپنے الگ تعارف سے. اس تعارف سے نہیں جاتے ہو، جو اس تعارف سے جائیں گے بڑے مسائل ہوں گے. آدمی کرتے ہو تو اوپر سے نیچے تک بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. تو یہ ان کا اخلاص ہے. تو اس اخلاص اور اس قرآن سے بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے استعمال کیا. پھر اب وہ تو ایک نام معروف ہو گیا مولانا کا، جو اصل قرار دیے گئے مولانا یوسف صاحب، اور باقی اس کے پیچھے جنہوں نے اپنی اپنی سطح سے جہاں جو قربانیاں دی، ایسے دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. ہزاروں لاکھوں. آپ دیکھیں کوئی ضلع کی سطح سے آدمی ہے، کچھ 2 4 5 آدمی، ہر ضلع میں جائیں گے تو یہاں کس نے بنیاد رکھی تبلیغ کی؟ ہمارا فلاں آدمی. ہمارے یہاں جو صوبے میں بنیاد پڑی تو مولانا عبدالغنی صاحب کے بھانجے تھے، وہ سب سے پہلے گئے. یہاں سے گھر سے وہ پڑھنے کے لیے دلی گئے، مدرسہ امینیہ اس زمانے میں. تو وہاں سے ان کو کسی نے مولانا الیاس صاحب کے پاس بھیجا، اور ان کے پاس رہے اور 4 مہینے لگائے اور پھر وہ آئے یہاں. تو مولانا عبدالغنی صاحب جو تھے احمد آباد والے، وہ ان کے بھانجے تھے. وہ اب ان کو کوئی نہیں جانتا ہے. جس آدمی نے بنیاد رکھی اس صوبے میں تبلیغ، کوئی نہیں جانتا انہیں. اور پھر اس کے بعد کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ضلعوں میں، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. بہت سے وہ ہیں جو ایسے غیر معروف ہیں کہ ان کو کوئی نہیں جانتا. کچھ لوگ معروف ہو گئے تھے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے جو ہے. تو وہ چیز اصل جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کا وہ تعلق ہے، اور پھر جس اخلاص کے ساتھ آدمی کی خدمت ہے اس کے بقدر پھر واجب ہے، اور اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اس میں ترقی ہے. وہی اصل چیز ہے ہمارے سامنے. باقی جو ہے یہ متاع قلیل ہے. پوری دنیا میں مل کے کیا کریں گے اس کو؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو سوکا نے جمع نہیں ہوئی،
اور اگر جمع بھی ہو گئی تو پھر وہ اکثر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ دوسری والی سوپن کو چھوڑ ہی دیا، دوسری والی کو اپنے ارادے سے چھوڑ دیا۔ بہت سے ایسے علماء ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے ارادے سے اپنے باپ دادا کی زمین جاگیر کے وارث نہیں بنے، اپنے ارادے سے اپنی دینی خدمت کے خاطر قربان کر دیا اس کو۔ خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زمیندار کے بیٹے تھے، اور مولانا عبید اللہ صاحب کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا، اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس آبائی زمین 3000 بیگھہ تھی۔ کتنی تھی؟ وہ سب تو گاؤں کے گاؤں ہوتے تھے نا، یہ گاؤں کانڈلا سے جھنجھانا کے بیچ میں وہ زمین تھی ان کی کہیں، لیکن جو کہ ان کے والد ہی یہاں گئے تھے، اللہ والے تھے، وہ معروف ہو گئے لوگوں میں، بے دم کرتے ہیں تو لوگ اچھے ہو جاتے، تو لوگ آنے لگے ان کا بہت زیادہ، تو وہ بھاگتے تھے ان چیزوں سے، تو سب چھوڑ چھاڑ کے وہ یہ جنگل میں آ گئے، دہلی کے اس وقت یہ جنگل تھا، اور اس مسجد میں پڑ گئے۔ پھر وہ اکیلے تھے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، تو ان کو تھوڑا سا وہ بھی ہوا کہ شاید یہ شیطان کا دھوکہ تو نہیں، مجھے جماعت کی نماز چھوٹ گئی میری، تو وہ باہر کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی آتا جاتا مسافر اور زور سے پہلے ان کو لے آؤں گا، جماعت کی نماز پڑھوں گا، اثر سے پہلے اس طرح سے۔ ابھی کوئی تبلیغ کے اس طریقے کار کا کوئی تصور نہیں، وہ تو اس طرح سے وہاں آئے تھے، دو آدمی آ گئے، ایک آدمی آیا تو ان کو ساتھ لائے، بعض وہ آتے تھے جن کو وضو کرنا تو وضو کرواتے تھے ان کو، میں جیسے کروں ایسے کرو، تم وضو کرواتے، کیونکہ نماز پڑھنا نہیں آتا تو پھر ان کو جب نماز سے پہلے ان کو نماز بتاتے تھے کیسے قیام ہے، پھر اس کو جب چلو پڑھتے، یعنی نماز سکھا کے پھر مقتدی بناتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ بعض ایسے بھی سنا بزرگوں سے کہ ایسے لوگ ملے ان کو کہ نماز زندگی میں کبھی پڑھی نہیں تھی، تو قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، پھر حضرت جب ان کو سجدہ کر کے بتاتے ہیں، بولے ایسا کام کیوں کروں میں کہ ماتھا زمین پر اور چوتڑ اوپر کروں سجدہ میں آدمی نا، وہ جب دیہاتی لوگ کبھی کیا ہی نہیں تو ایسا کہتے تھے، تو اس طرح سے وہاں شروعات ہوئی، اس طرح سے۔ تو جو اصل بات ہے کہ ان کی تقریباً اتنی زمین تھی، وہ یہاں گئے، اب کوئی اور تو تھا نا اس زمانے میں، بہت زیادہ لوگ اہتمام تو کرتے نہیں تھے حفاظت کا، یہی ہوتا تھا، محفوظ ہوتا تھا، اور پھر اسی میں قبضے بھی ہوتے تھے، تو بہت سے لوگوں نے اس میں کسی نے بونا شروع کر دیا، اس میں کچھ گھر تھے، کسی نے رہنا شروع کر دیا یہاں وہاں اس طرح سے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتے آتے ان میں سے اکثروں پر قبضے ہو گئے، مکانوں پر بھی، تو ان کے کچھ رشتہ دار تھے خاندان کے، وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے ان کو سنایا کہ ساری زمینیں آپ کے آبا و اجداد کی ہیں اور اس پر قبضے ہو گئے اور یہ ہے، تو ہماری کہ آپ اس کا مقدمہ لڑیں، اس کو آزاد کراوے لوگوں سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں ایک کام میں لگا ہوا ہوں، اس میں پڑ جاؤں گا تو میرا کام رہ جائے گا، میرا یہ کام رہ جائے گا۔ تو انہوں نے اور ان کو ہلکا کر کے بتایا کہ چلو ہم لڑ لیں گے اس کو، آپ خالی جو ہے موقع بموقع آ جایا کرے جب بلائے وہاں کورٹ میں۔ بولے بھائی وہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو آپ وہاں بھی مت آنا، کاغذات پر دستخط تو کر دو گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے بھی میرے کام میں حرج ہوگا، کیا کہا، اس سے بھی میرے کام میں حرج ہوگا، تو سوکن جمع نہیں کی انہوں نے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ بزرگوں سے سنتے ہیں کہ فاقہ ہو گیا، اپنا جو تھا لگا دیا، بیوی کے زیور لگوا دیے، مشہور قصہ ہے وہ بھی، بیوی کے زیور کے لیے انہوں نے، ان کے پاس ایک عام آدمی تھے ساتھی لیکن اللہ والے تھے، ان کو کہا کہ آپ پردے کے پیچھے سے بات کر کے ذرا ہمارے گھر والوں کو ترغیب دینا کہ وہ زیور دے دیں۔ تو انہوں نے ترغیب دی اور کہاں اس سے زیور کا، تو کہا کہ مولوی صاحب خود ہی کہتے تو میں تو دے دیتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ سے کہلوایا کہ اگر میں کہتا اور نہ دیتی تو اچھا نہ تھا، یا دے دیتی تو ایسا ہوتا کہ بھئی میری شرم میں دے دیے، یہ آپ کے کہنے پر دیے تو اس طرح سے تاکہ اس کی رضا اور رغبت باقی رہے، اس لیے میں نے اس طرح اور سب لگوا دیا، یہاں تک کہ روٹی کا مسئلہ ہو گیا کہ ایک روٹی نہیں، اور کام کتنا بڑا لے کر اٹھے ہیں کام۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ ایک روٹی نہیں، آٹا بھرنے کا جو ڈبہ لکڑے کا پہلے ہوتا تھا، ڈبہ جو لکڑے کا ہوتا،
تو اس کو کھرچ کر اندر سے نکالا آٹا تو ایک روٹی بنی اور آدھی آدھی باپ بیٹوں نے کھائی. اس دن مولانا نے کہا تھا کہ بھائی آج کے بعد اس چار دیواری میں فاقہ نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد اتنا بڑا مشن لے کر اٹھے تھے لیکن وہ سوکن کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس لیے یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. ہاں ہم دنیا میں ہیں، ضرورت مند ہیں. اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ تیری طرف سے جو خیر مل جاوے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں. کہ ہم محتاج ہیں، اللہ سے مانگیں گے عافیت والی، راحت والی، عزت والی روزی بھی دے، ضرورتوں کا انتظام کرے، استغنا کے ساتھ سوال اور اشراف سے بچا کر لوگوں کا محتاج نہ کرے. اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کا انتظام کرے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہتے تھے ارے بھائی اللہ میاں سے کہو کہ سارے واسطے بیچ سے ہٹا دیں. سارے واسطے بیچ سے، وہ تو قادر ہیں، اسی نے واسطے رکھے ہیں سب جو بھی ہیں، کہ اللہ میاں سے کہو کہ اللہ سارے واسطے بیچ سے ہٹا دیں. وہ قادر ہے اس طرح سے. صحابہ کو کیسے روزی دی. لیکن اصل ہے کہ جب آدمی اپنے ہدف پر، مقصد پر قائم ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی دیکھتا ہے کہ سچا بنتا ہے. عظمت ہے وہ صحابہ کی، کیسے کیسے آزمائش. اور پھر کہا کہ یہ سچے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں. اور ہمیں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو پھر سچوں کے ساتھ جو مدد ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہوتی، اسی فہرست میں آ جائیں گے. ان سے جو کام لیے گئے ہیں ایسے ہم سے بھی لیے جائیں گے. لیکن ایک آدمی یکسو ہے اپنے کام میں. ادھر ادھر زیادہ آدمی، اور خصوصاً اس وقت بہت سارے خوبصورت مضامین آتے ہیں، بہت سارے راستے، یہاں بھائی یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے. ہوتا نہیں ہوتا. ہم سوچے کہ 1.5-2% مدرسے میں آنے والے ہیں، باقی 98% سے آپ سب کراؤ نا بھائی، جو کروانا ہے وہ. ان کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، مجسٹریٹ بناؤ، اور ان کو آپ پولیٹیشین بناؤ. جو بنانے دو کو، ان کو رہنے دو بھائی. ان کو حافظ بننے دو، مولوی بننے دو، اچھا مفتی بننے دو، دین کی سمجھ ان کو پیدا کرنے دو. باقی 98% ہے نہیں ہے. اور جو ان خدمتوں کے لیے فارغ ہو چکے ہیں وہ ان کی فیصد نکالیں گے اگر، تو وہ تو پوری قوم میں سے اگر نکالے 1% بھی نہیں ہوں گے. مدرسین کتنے ہوں گے جو پڑھا رہے مکتب میں، مدرسے میں، یا دینی خدمتوں کے جو کتنے فیصد ہیں. اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور جو یہ حضرات تھے اس وقت، وہ تو بڑی ناگواری محسوس کرتے تھے اگر کوئی آدمی فراغت کے بعد کسی اور مشغلے میں مشغول ہو جاتا ہمیں پڑھانے کے علاوہ. اس وقت چونکہ تھوڑی سی بہتات ہیں، یعنی پہلے کے مقابلے میں اب ماشاءاللہ فارغ ہونے والے ہیں اور یہ ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں. آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہو اگر کوئی ذریعہ معاش اختیار کرے. لیکن طریقہ وہ اختیار کریں جو طریقہ ہمارا نہیں ہے. اس سوچ کے ساتھ آدمی، متاثر ذہن کے ساتھ، احساس کمتری کے ساتھ آدمی یہ بولتا ہوا کہ یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہاں تو ہماری دنیا بنے گی نہیں، اس لیے میں نے بچوں کو نہیں پڑھایا، یہاں کچھ ہونے والا ہے، میں زندگی بھر سے برداشت کروں. اب ہم تو میاں بیوی نے کر لیا، کافی آج کی نسل نہیں کرے گی. اگر کوئی علم پڑھا ہوا ایسا کہے تو یہ احساس کمتری ہے. یہ کیا ہے؟ اور ایک قسم سے شدید ناقدری ہے اس علم کی. جیسے میں نے کہا نا کہ دنیا حاصل کرنے والے تو کیا لڑ لیں گے، جیل بھر دیں گے، نسل قربان کر دیں گے، ہمارے خون کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے، لیکن اپنا حق لے کے رہیں گے. ان کا حق کیا ہے؟ وہ زمین چاہتے ہیں. ان کا حق کیا ہے؟ وہ ریزرویشن چاہتے ہیں. ان کا حق کیا؟ وہ نوکری چاہتے ہیں. اس کے لیے تو وہ اتنی بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں اور اتنا بلند نعرہ لگا رہے ہیں. اور ہمارا ہدف کیا ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا احیاء چاہتے ہیں.
اللہ کی زمین پر بسنے والے ایک ایک فرد کو ایمان مل جائے چاہتے ہیں، پوری انسانیت کی ہمدردی چاہتے ہیں، پوری انسانیت کی خیرخواہی چاہتے ہیں، انسانیت کی ہدایت چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ دنیا میں زندہ وہ چاہتے ہیں، تو ہمارا مقصد بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پوری قوت سے بولنا چاہیے کہ اس کے لیے ہماری نسل قربان ہے، اس لیے ہماری نسل قربان ہے۔ ہم کو تو اگر تھوڑی بہت سہولت ہو گئی اس عمر کو، اگر ہمارے بچوں کو اتنی بھی سہولت نہ ملے، ہم ان کا ذہن بنائیں گے کہ اگر آئندہ حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل میں کام کرنا پڑے گا، تو ہماری اولاد آگے ہوگی دین کی خدمت کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے وہ آگے ہوں گے، اور اگر اس راستے میں ان کی جان جاتی ہے تو صحیح راستے پر گئی، اگر اس راستے میں جاتی ہے تو ان کی جان صحیح راستے پر جاتی ہے، کیونکہ ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ وہی ہے جو نبیوں کا ہے، اللہ کے کلمے کی اشاعت ہے، دین کے تعلیم تعلم ہے، لوگوں کے ساتھ کسی غرض کے بغیر ہمدردی اور خیرخواہی ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، تو اور کوئی تاثر پھر بڑھے گا نہیں۔ ہاں باقی ضرورت زندگی ہے، سب جوتے جیسے پہنتے ہیں ضرور ایسے اس کو پہن لیں گے، کمپیوٹر کو بھی جوتے کی طرح پہن لیں گے، سر پر نہیں بٹھے، سر پر تو قرآن ہوگا، سر پر کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ ٹوپی کی جگہ کیا ہے؟ ٹوپی کی جگہ سر ہے، ٹوپی کی، اور جوتے کی جگہ، جوتے کو کبھی ٹوپی سر پہ نہیں رکھتے، اور پگڑی کبھی پیر میں نہیں ہوتی، ایسے دین ہمارا جو دین ہے اس کی جگہ سر، ہمارے سر پر دین ہوگا۔ باقی جو ضروریات زندگی ہے، جیسے جوتا پہن لیتے پہن لیں گے، بقول حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی ہم دنیا لیں گے پیر پڑی، کیسی لیں گے؟ سر چڑھی نہیں لیں گے، کہ ہم اس کے دیوانے بن کر اس کے پاس نہیں جائیں گے، آئے گی تو پیر پڑی لیں گے، حلال آ رہی ہے تو لے لیں گے، پیر پڑی ہوگی، اس کی جگہ وہی ہے۔ باقی جو ہماری خدمتیں ہیں، جو مشغولیاں ہیں قرآن کی، حدیث کی، قرآن کا علم پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور لوگوں کے پاس در در جا کر، گھر گھر جا کر ایمان اور اعمال کی حقیقت کو سمجھانے کی، وہ ہماری ذمہ داری سر پر ہے، وہ ہمارا بھی انتخاب ہے، بصیرت کے ساتھ ہے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ای آمن من، میری بھی یہ ذمہ داری ہے، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ پوری بصیرت کے ساتھ، ایسا سے کمتری کے ساتھ نہیں، مجبوری میں نہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں اس لیے کر رہے ہیں، اور مل جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں ہے۔ اگر یہاں کے اگر 5,000 ہے، 10,000 ہے، اس پر لاکھ روپیہ قربان ہے، اس پر لاکھ نہیں لاکھوں قربان ہے۔ اگر یہ خدمت کرتے کرتے ہم سے پوری دنیا چھین لی جائے، اس کے لیے تیار ہے۔ انہی بنیادوں پر ہمارے بزرگوں نے اس کو اٹھایا تھا۔ آپ واقعات پڑھیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت نانوتوی کے، حضرت گنگوہی کے، اگر یہ چاہتے تو یہ اپنے زمانے کے امام فن تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے آدمی تھے، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، سیاسی صلاحیتیں بڑی زبردست، وہ چاہتے سیاست کے میدان میں جاتے تو بہت بڑے لیڈر ہوتے، اور پارلیمنٹ میں عیش کرتے زندگی پر، وہ موقع تھا ان کے پاس اس وقت، لیکن جب کام ختم ہوا تو فوراً اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ اور دوسرا دینی شرف ان کے پاس یہ تھا کہ وہ تو مقیم تھے مدینے کے، ان کے والد وہاں تھے، بار بار بلاتے تھے ان کو، تو کہتے ہیں استاد کو چھوڑ کر میں نہیں آؤں گا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا پھر کہنے لگے بھائی یہاں حالات جو ہے، اور ہم نے ان حالات میں جو کام شروع کر رکھا ہے اس کو چھوڑ کر میں نہیں آ سکتا۔ جب وہ بھی کام پورا ہو گیا اور انہوں نے کہا تو اب یہ کہا کہ میں یہاں کے قسم پرس مسلمانوں کو چھوڑ کر وہاں نہیں آ سکتا۔ کہاں نہیں جا سکتا؟ کہاں نہیں جا سکتا؟ جہاں لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ یہاں کے قسم پرس مسلمانوں کو چھوڑ کر میں وہاں نہیں آ سکتا۔ اور آسام کے غریبوں میں دورے کرتے رہے، بنگال کے غریبوں میں، زندگی کا بڑا حصہ بنگال میں گزارا، رمضان پورا وہاں گزارتے تھے۔
اور کوئی جمعہ ان کا دیوبند میں نہیں ہوتا تھا. ایسا بزرگ تھا. جمعرات کی چھٹی ہوئی چلے پوری جمعرات کا دن یعنی چھٹی کے بعد پھر رات سفر میں جمعہ کی صبح کہیں اترے اور اپنا نظام کیا, جو کوئی پروگرام یہ سب نمٹائے, شام کو سفر کیا, سنیچر کی صبح سیدھے درسگاہ میں سیدھے بستر لے کے پھرتے. جیسے تبلیغ والے کو بستر ہوتا ہے ایسے ان کا سنا کہ بستر ساتھ میں رکھتے. ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے, آدھا گھنٹہ ٹرین کو باقی, بستر بچھا کے سو جاتے تھے. آدھا گھنٹہ باقی ہے اسٹیشن پر سو جاتے. کہتے ان کی نیند خوابوں میں تھی, یعنی ان کو بھائی 1 منٹ ٹرین کو باقی اپنے آپ اٹھ جاتے تھے اور لپیٹ کر کے تیار. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, کہ یہ ہمارا میدان ہے. علامہ اقبال نے بہت جھنجھوڑا سب کو. تو یہ اصل ہمارے سامنے اگر یہ ہے تو پھر بادشاہ ہیں. وہ بادشاہ تھے, یہ لوگ بادشاہ تھے سب. مولانا بلیاوی نے مولانا عبید اللہ سندھی کا قصہ پڑھا میں نے. ایک مرتبہ دیوبند کے ریلوے اسٹیشن پر آئے اور ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے, ٹرین ابھی آنے میں وقت تھا. تو وہاں کے کسی استاد کے 2 استادوں کے 2 بیٹے تھے, وہ بھی وہاں بیٹھے تھے اسٹیشن پر. تو انہوں نے سلام کیا تو پہلے تو ذرا یعنی اسی انداز میں ان کو جواب دے کر نکل گئے, ٹھہرے نہیں وہاں. پھر باہر گئے واپس, پھر اندر آئے اور ان بچوں کے پاس آئے. ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ لاہور جا رہے ہیں. ان سے پوچھا تمہارے پاس ٹکٹ ہے؟ بولے ہاں لے لی. تو ان کا ایک ٹکٹ کے اور پیسے ہیں؟ ان بچوں سے کہا. بولے ہیں. جاؤ ایک ٹکٹ میرا لے کر آؤ. ان کا ٹکٹ لے کر آئے اور پھر وہ ان کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گئے. آگے جتنے اسٹیشن آتے تھے پنجاب کے, تو وہاں چونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے نواب بھی تھے, بعض رئیس لوگ بھی تھے, تو اسٹیشن پر ان کو پتا تھا کوئی کانفرنس تھی وہاں پر, اس میں جانے والے تھے اور اس کانفرنس میں جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے. تو وہ چکر اس لیے لگا رہے تھے کہ کوئی ایسا جان پہچان والا کوئی آدمی جس سے قرض لے, لیکن کوئی ملا نہیں. پھر باہر گئے, کوئی ملا نہیں, اور ٹرین کا وقت قریب ہو گیا تو ان بچوں سے کہا کہ بھائی میرا ٹکٹ لے لو, اور سفر شروع کیا. بولے آگے کوئی پنجاب کے کسی اسٹیشن پر کوئی بڑا رئیس جو ان کا جاننے والا تھا, وہ ان کو ملنے کے لیے آیا. 2 روپے کا ٹکٹ تھا شاید اس وقت. تو وہ ملنے کے لیے آیا تو ملاقات کی, خیر خیریت پوچھے, سارا وہ کرتے ہوئے وہ اترتے ہوئے حضرت کو ہدیہ دے کر گیا. ایک کور دیا اس نے. بولے وہ کور ہاتھ میں ہی رکھا, 2 انگلیوں کے درمیان میں دبائی رکھا ہاتھ میں, اور وہاں اسٹیشن آ گیا اگلا جہاں اترنا تھا. تو وہاں ایک بہت بڑا ہجوم تھا استقبال والوں کا. تو ایسا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو استقبال والے سب اس کو گھیر لیتے ہیں. اب یہ 2 بچے غائب ہو گئے, تو سب آ گئے. وہ جو رفیق سفر رہے تھے وہ تو غائب ہو. تو جب تھوڑے آگے چلے تو ان کو یاد آیا کہ بھائی وہ کہاں گئے وہ لڑکے. تو وہ کہاں کدھر ہے, بلائے ان کو ادھر آؤ. بولے وہ کور ابھی ہاتھ میں تھا, جیب میں بھی نہیں رکھا تھا, وہ ان کو دے دیا. چلو, تو انہوں نے کہا نہیں حضرت. بولے لے لو. تو وہ لے لیا. بولے اس کو کھولا تو اس میں 200 روپئے تھے. کدھر ہوئے تھے؟ بولے اس کو نہ کھول کے دیکھا نہ جیب میں رکھا. ایسا فقیر آدمی ہے. یہ اصل شان ہے, یہ اصل شان ہے دین کی خدمت گزار. اور یہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ کوئی پرانے زمانے کے نبیوں کا قصہ نہیں ہے, اور یہ پہلی صدی کے صحابہ کا قصہ نہیں ہے, ہمارے زمانے کے لوگوں کے. اصل یہ بنیادیں ہیں ہماری. تو پھر ذہن یہاں وہاں کہیں نہیں جائے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے وہ پارٹی کے لوگ, سیاسی خاندانوں کے لوگ اپنی چند ٹکوں کے خاطر آواز لگاتے کہ ہم لڑ لیں گے, خون کے آخری قطرے تک اپنا حق لیں گے, اس سے کہیں گنا زیادہ قوت سے بولیں گے کہ ہم یہ ہمارا یہ مشغلہ ہے, ہمارا بھی, ہماری اولادوں کا بھی یہ مشغلہ ہے کہ ہم اپنے بس سے, اپنے اختیار سے اس کی کوشش کریں. ہاں, جو خاندان پہلے سے ان میں لگے ہوئے ہیں ان پر یہ محنت کریں گے کہ ان میں لگ کر دیندار بن جائیں. جو سیاست میں ہے وہ وہاں رہے, دیندار بن, ہمیں نہیں چاہیے. وہ وہاں دیندار بن کے رہیں تاکہ اچھی سیاست کریں. اور جو دفتروں میں ہے وہاں دیندار بن جائے تاکہ ایمانداری سے کام کرے. جو تجارت میں ہے وہ دیندار بن جائے تاکہ صحیح تجارت کرے, تاکہ اپنے لیے, اپنی نسل کے لیے ہمارا انتخاب. اور اس کے لیے
خون کا آخری قطرہ ہے، اس پر جمتے ہوئے فکر پیدا کرتے ہوئے اس کو بڑھانے کی کوشش. ایک مکتب کی ذمہ داری ہے، امامت کی ذمہ داری، اس کے ساتھ عوام سے ربط ہے، بچے سے ربط ہے. ہمارا محلے کے بچوں کو بھی جانتے ہیں، بڑوں کو بھی جانتے ہیں، بوڑھوں کو بھی جانتے ہیں. ان کی مالی اور دنیاوی حیثیت کے حساب سے ہم نہیں جانتے ہوں. مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم ان کے پاس جائیں گے. فقیر کے ساتھ بھی ہمدردی لے کر جائیں گے، اور محلے کا سب سے بڑا رئیس ہے اس کے پاس بھی ہمدردی لے کر جائیں گے. ہماری تواضع ہماری مجبوری نہ ہو. اس سے صاحب ہے اس لیے متولی صاحب ہے اس لیے تواضع ہے، اور کوئی متولی نہیں ہے تو ہم تواضع نہیں کریں گے. یہ تو ہمارا دین ہے تواضع، اور یہ تو ہماری صفت ہے. تواضع ہماری صفت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. مجبوری نہیں ہماری، اندر خودداری ہے. ہم کسی کی چائے کے محتاج نہیں ہیں، ہم چائے پلائیں گے، نہیں ہے تو قرضہ کر کے پلائیں گے. مہمان نوازی میں حضور نے قرضہ کیا ہے. ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ مہمان آ گئے، کچھ نہیں تھا، قرض کر کے ان کو کھلایا. تو ہم چائے پلائیں گے. ہمیں کسی کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. نہ ہمیں اس کو جمع کرنا ہے، نہ ہم اس کو زیادہ چاہتے ہیں استعمال کے لیے بھی. اسے مزے ہو گئی، ذرا استعمال کا معیار اچھا ہو جائے. حضور علیہ السلام چاہتے تو سب سے اعلیٰ معیار کی چیز آپ استعمال کر سکتے، اور مدینے میں سب سے بڑا محل آپ بنا سکتے تھے. لیکن یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، یہ نبوت کا طریقہ نہیں. آپ چاہتے تو سب سے اعلیٰ معیار کی چیزیں استعمال کر سکتے تھے. یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، نبوت کا طریقہ نہیں ہے. نبوت کا طریقہ تو اپنے عوام کے ساتھ ہے، غریبوں کے ساتھ. اور آپ کو کہاں جا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وہ فقراء مہاجرین ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فقراء تھے، اصحاب صفہ تھے. آپ کو کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وجلس نہیں کہا. اسے اس میں مجاہدہ ہے، یہ جو کام ہے اس میں مجاہدہ ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ، کہ ان کا ایک تو اللہ کی ذکر اور یاد بھی ہے، اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور کچھ نہیں. تو اس لیے یہ راستہ اللہ نے دیا ہے ہم کو، اس پر ہم شکر گزار ہیں. یہ تبلیغ کے راستے سے جو اگلا کام ہے کہ بھئی امامت کے ساتھ، مکتب کے ساتھ ہمارا عوامی ربط ہو. تعلیم و تعلم کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا عوامی ربط ہے، حضور کا عام ربط ہے. غریبوں سے، مالداروں سے، پڑھے لکھوں سے، ان پڑھوں سے، اور جن تک رب پہنچنا نہیں ہوا اس کے بارے میں اندر بے قراری ہے کہ ہم پہنچے وہاں تک. آپ جہاں تک جا سکتے تھے آپ گئے، نہیں جا سکے وہاں آدمی بھیجے. اور آپ دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے ایک حسن انتظام کر کے گئے. دنیا سے گئے تو ایک حسن انتظام کر کے گئے، ایسے افراد تیار کر کے گئے جو گئے پیچھے. جسے میں نے 2 مثالیں دی ہیں ادھر دارالعلوم کے لوگوں کی، حضرت الیاس صاحب کی. انہوں نے بھی یہی کیا، جتنا وہ کر سکتے تھے خود کیا انہوں نے اپنے مدرسے کے ساتھ. جیسے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی آسام میں ہیں، کبھی بنگال میں، کبھی جہاں ہیں، کبھی وہاں ہیں، ایسے اور لوگ بھی. اور پھر اپنے بعد اس نے انتظام کر کے گئے ایسے افراد. مرد چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے. کس کو چھوڑ کے گئے؟ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے. حضور بھی اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے رجال. اصل مرد یہ ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے. تو ایسے ہی کہ ہم جب تک ہیں اللہ کا کام کرتے رہیں، اپنے بس کا کریں گے، تھک جائیں گے، چور ہو جائیں گے، جو ہیں اپنا لگا دیں گے. یہ طریقہ ہے نبوت کا کہ جو ہے لگا دو. کیا سب تو اب کیا کر رہے ہیں، یہ تقاضے اور آ رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جو قصے ہیں، ایک طرح سے حضرت بلال حضور کے خزانچی تھے. جب بھی کوئی حضرت ان کو کام دیتے، بھائی یہ کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، یہاں دو وہاں دو. ختم ہو جاتا تھا تو حضرت بلال قرضہ کر لیتے تھے.
پھر زید ابن سونا کا قصہ ہے، وہ آئے اور کہا کہ آپ قرضہ لیتے ہو، میرے پاس سے لے لیا کرو، ان سے لیا پھر. اور پھر اس میں واقعہ مشہور ہے بلال کا، وہ ایک اور موقع پر جب کسی اور سے قرض تھا، وہ زید ابن سونا تو خود ہی آ گئے تھے لینے کے لیے، اور ایک اور قرض تھا جس میں بلال کو انہوں نے وارننگ دی تھی کہ وہاں تک میں اتنے دنوں میں نہیں دیا تو غلام بنا دوں گا. پھر بلال حضور کے پاس آئے اور تدبیر کی، ذرا آگے پیچھے ہو گئے تھے، ابھی تیاری کی تھی لیکن اتنے میں انتظام ہو گیا تھا. رات کو حضور نے کہا ذرا میں بس ابھی نکلا تھا، صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ صبح ہو جاوے سفر کروں، لیکن اتنے میں حضور کا قاصد پہنچا کہ بلال کو بلاؤ، تو وہی تمہارے قرض کا انتظام ہو گیا. یہ قرضہ کوئی مکان بنانے کا تھا، آپ نے گھر بنایا تھا مدینے، شادیاں کی تھی بچوں کی، آپ نے اس میں قرضہ ہو، یہ دین کے خاطر تھا. یہ میراث ہے، یہ آپ کی میراث. تبلیغ سے یہی چاہا جا رہا ہے، تبلیغ سے تو پھر اس سے عوامی ربط بڑھے گا اور لوگ آئیں گے، اور بنیادی جو فرائض ہے وہ زندہ ہوں گے. نماز ہے، ابھی اس وقت ہم سوچے کتنے فیصد نماز ہمارے محلوں میں 100% رہی ہے، 50% رہی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ پہنچنا، ان سے ربط بنانا، ان سے تعلق پیدا کرنا. ان کے پاس جہالت ہے، قدر نہیں ہے. جہالت میں یہی ہوتا ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے لوگ، کرتے ہیں عموماً ہیں 80% 90% ملیں گے ایسے کہ جن ماں باپ نے ان کو کھلایا پلایا، ماں نے دودھ پلایا، باپ نے پسینہ بہایا اور کھلایا، تو وہ ان کی قدر نہیں کر رہے. ایک دوسروں کے قدر رنگ نہیں. دو پارٹنر ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، سمجھ. اور وہ ان کو تو ہماری چرانے کی غرض نہیں ہے، نماز پڑھنے تو آتے نہیں وہ.